اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين. کیونکہ ہم لوگ 13 رجب سے بہت ہی نزدیک ہیں، یعنی ایک ہی دن ابھی گزرا ہے 13 رجب کو کا، اور اتنا عظیم دن کہ جس دن جناب امیر کی ولادت، لہذا آج حدیث خوانی کے اندر بھی جو ہیں وہ احادیث جو خود جناب امیر سے فضائل علم کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، انہی احادیث کو آج میں نے انتخاب کیا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں ان احادیث کو پیش کیا جائے کہ جس میں حضرت جو ہیں وہ علم کی فضائل اور علماء کے فضائل اور لوگوں کے اقسام کہ لوگ کتنے گروہ میں ہیں. سب سے پہلی حدیث ہے کہ جس میں حضرت نے جو عوام ہے ان کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ الناس ثلاثۃ، لوگوں کی 3 صنفیں ہیں، 3 گروہ ہیں. عالم ربانی ومتعلم علی سبیل النجات وحمج رعاء اتباع کل نائق. یعنی لوگ 3 حصوں میں بٹے ہیں. ایک عالم ربانی، یعنی وہ عالم کہ جو الہی علم اپنے اندر رکھتا ہے. دوسرا گروہ جو ہے وہ متعلم علی سبیل نجات، وہ طالب علم کہ جو فلاح اور نجات اور کامیابی کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے، یعنی بس اسی راہ کو طے کر رہا ہے وہ کہ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے. تو 2 گروہ ہوئے. ایک گروہ ہے عالم ربانی کا کہ جو اللہ کی جانب سے علم لے کر آئے ہیں. دوسرا گروہ ہے ان لوگوں کا کہ جو علم کو حاصل کر رہے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اس علم کے ذریعے سے وہ نجات حاصل کریں خدا کی راہ میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تیسرا گروہ جو حضرت نے فرمایا، کہا کہ تیسرا گروہ وحمج رعاء اتباع کل نائق، تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کی حیثیت کیڑے مکوڑوں کی جیسی ہے، مچھروں کی جیسی ہے، کہ جو طوفانوں کی پیروی کرتے ہیں. جدھر سے تیز ہوائیں آنا شروع ہو جائیں وہ اسی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں. جو بھی آواز بلند ہوتی ہے، جو سر و صدا بلند ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ سننے لگتے ہیں. نہ تو ان کو ان کے علم کے نور نے فائدہ پہنچایا، لم یستضیء بنور العلم، یعنی علم حاصل کیا لیکن علم کے نور نے ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، اور حوادثات کے اندر، مشکلات کے اندر ان کو ایک پناہ گاہ کی ضرورت تھی، لہذا انہی نے اپنی پناہ گاہ کو بھی نہیں درست کیا کہ اگر حوادث پیش آ رہے ہیں، مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو وہ ان مشکلات میں کہاں جائیں گے، کس جگہ جائیں گے. نہ تو انہی نے اپنے علم سے استفادہ کیا اور نہ ہی جو ہے انہی نے اپنے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ کو تلاش کیا. تو 3 طرح کے لوگ حضرت نے یہاں کے اوپر بتائے. ایک گروہ وہ ہے کہ جو عالم ربانی کا گروہ ہے کہ جو
علم الہی اپنے اندر رکھتا ہے، جو کچھ اس کے پاس علم ہے وہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو متعلمین کا ہے، جو خود علم سیکھ رہے ہیں، لیکن یہ علم کس غرض کے ساتھ؟ علی سبیل نجات، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے کامیابی ملے، فلاح ملے دنیا اور آخرت میں۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو کیڑوں مکوڑوں کی طرح سے ہوتے ہیں، کہ جدھر سے طوفان بلند ہوتے ہیں، جدھر سے تیز ہوائیں آنا شروع ہوتی ہیں، وہ ادھر ہی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جو سر و صدا بلند ہوتی ہے، جو آواز بلند ہوتی ہے، اس آواز کو سننے لگتے ہیں، نہیں سوچتے کہ یہ آواز سننا بھی چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے۔ نہ تو انہی نے اپنے علم سے فائدہ حاصل کیا، لم یستضیئوا بنور العلم، اپنے علم کے نور سے انہوں نے کوئی ضیاء نہیں حاصل کی، کوئی روشنی نہیں حاصل کی۔ ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، اور حوادثات کے وقت، مشکلات کے وقت ان کو ایک پناہ، مضبوط پناہ گاہ کی ضرورت تھی، تو انہی نے اس مضبوط پناہ گاہ کو بھی نہیں تلاش کیا۔ یہ تو لوگوں کے حوالے سے جناب امیر کی حدیث کی۔ دوسری حدیث ہے کہ جو حضرت نے اپنے شاگرد جناب کمیل ابن زیاد نخعی سے ارشاد فرمائی ہے، یہ بھی نہج البلاغہ کے اندر حدیث ہے، اور کمیل ابن زیاد بہرحال ہمارے درمیان بہت معروف ہے، جناب امیر کے بہت ہی پرہیزگار صحابی تھے۔ دعائے کمیل انہی سے وارد ہوئی ہے، حضرت نے ان کو ہی دعائے کمیل تعلیم کی تھی۔ تو اس میں علم کے فضائل کے حوالے سے حضرت نے جو ہے جو چیزیں ان سے ارشاد فرمائی ہیں، تو وہ یہاں کے اوپر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جس میں فرماتے ہیں یا کمیل العلم خیر من العلم، اے کمیل جان لو کہ علم مال سے بہتر ہوتا ہے۔ علم یحرسک وانت تحرس المال، اے کمیل علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری نگہبانی کرتا ہے، مال وہ ہے جس کی حفاظت تم کو کرنا پڑتی ہے۔ والمال تنقصه النفقۃ والعلم، اور مال وہ ہوتا ہے کہ جو خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، والعلم یزکو علی الانفاق، اور علم وہ ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، یعنی اس کو خرچ کیا جائے، تو علم کو خرچ کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تقابل جناب امیر نے مال اور علم کا کیا۔ غالباً میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے اس کا کچھ حصہ جو ہے بیان کیا تھا میں نے۔ اس کا بقیہ حصہ جو یہاں کے اوپر ہے، وَالسَّنِيعَ الْمَالِ يَزُولُ بِزَوَالِهِ، مال کے ذریعے سے جو شخصیت تشکیل پاتی ہے، مال کے ذریعے سے مقام حاصل کیا گیا، مال کے ذریعے سے عہدہ حاصل کیا گیا، مال کے ذریعے سے اپنی سماج میں حیثیت بنائی گئی۔ فرما رہے ہیں حضرت کہ وَالسَّنِيعَ الْمَالِ یزول بزوالہ، مال کے ذریعے سے جو مقام اور منصب حاصل ہوتا ہے، مال کے زائل ہونے کے بعد وہ مقام، وہ منصب، وہ عہدہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک مال ہے تب تک کہ وہ انسان کی شخصیت سماج کے اندر ہے، لیکن جہاں مال تمام ہوا وہاں کے اوپر وہ ساری شخصیت بھی جو ہے انسان کی ختم ہو جاتی۔ یا کمیل ابن زیاد، معرفت العلم دین یدان بہ، اے کمیل علم کی شناخت جو ہے وہ ایک آئین الہی ہے، یعنی علم کی معرفت یہ ایک آئین اور ایک قانون الہی، بہی یکسب الانسان الطاعۃ فی حیاتہ،
یہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کی اطاعت اپنی زندگی میں کرتا ہے. جب علم ہوگا تبھی تو خدا کی اطاعت ہوگی. وَجَمِيلَ الْعَهْدُ احدوسا بعد وفاتہ، اور یہ علم ہے کہ مرنے کے بعد اچھے لوگوں میں انسان کا نام درج ہو جاتا ہے اور اچھی انداز میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے اگر علم. آخری فقرہ جو حضرت نے یہاں کے اوپر فرمایا، وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ. ایک اور علم حاکم ہے اور مال محکوم علیہ، یعنی علم فرمان روائی کرتا ہے، حکم صادر کرتا ہے، آرڈر دیتا ہے، اور مال جو ہے وہ فرمان کو سنتا ہے، فرمان کے اوپر عمل کرتا ہے. تو جو فرمان دے، جو حکم صادر کرے وہ زیادہ افضل ہے، یا جو فرمان کی تکمیل کرے وہ زیادہ افضل ہے. حضرت نے کہا ہے العلم حاکم، علم فرمان روا ہے، حکم دیتا ہے. والمال محکوم علیہ، اور مال جو ہے وہ فرمان کی تکمیل کرتا ہے، جس کو فرمان دیا جا رہا ہے اس پہ وہ عمل کرتا ہے. تو مال کی حیثیت یہ. اس کے بعد جو تیسرا ٹکڑا ہے اس حدیث کا علماء کی فضیلت کے حوالے سے، اس میں حضرت فرماتے ہیں یا کمیل حلقہ خزان الاموال وهم احیاء. اے کمیل، دولت مند افراد اگر تقوی رکھتے ہیں تو زندگی میں وہ مردہ شمار کیے جاتے ہیں. یعنی ہلاک ہو گئے دولت مند افراد، اگرچہ وہ بظاہر زندہ ہیں، کیونکہ تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، لہذا دنیا میں ان کو مردہ شمار کیا جاتا ہے. والعلماء باقون ما بقی الدہر، اور علماء زندہ رہتے ہیں، اس وقت تک زندہ رہیں گے جب کہ یہ روزگار زندہ ہے، یہ جہان زندہ ہے، یہ دنیا موجود ہے، تب تک کہ علماء نام زندہ رہے گا، علماء باقی رہیں گے. اعیانہم مفقودہ، اگرچہ یہ علماء زیر زمین جا چکے ہیں، زمین کا پیوند بن چکے، وامثالہم فی القلوب موجودہ، لیکن ان کا تذکرہ اور ان کا علم لوگوں کے دلوں میں آج بھی موجود ہے. تو جس کا تذکرہ، جس کا علم لوگوں کے سینوں میں موجود ہو وہ زندہ ہے، یا جو اپنی زندگی ہی میں جو ہے جس کو مردہ شمار کیا جا رہا ہے وہ زندہ ہے. بہرحال یہ تین حدیثیں ہیں پے در پے یہاں کے اوپر جناب امیر سے وارد ہوئی تھی، ان کو جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا. بہرحال حضرت کی ایک خصوصیت ہے کہ حضرت باب مدینۃ العلم، پیغمبر کی یہ مشہور معروف حدیث کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. دوسری حدیث میں جس میں حضرت نے فرمایا کہ انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. پھر یہ دو حدیث اللهم صل على محمد وعلى محمد کہ جس میں ایک میں شخصیت جناب امیر کو جو ہے دروازہ قرار دیا، پہلی حدیث کے اندر اپنی ذات کو شہر علم قرار دیا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور دوسری حدیث کے اندر کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اس کو آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ لاجک کے اعتبار سے دونوں کے درمیان، علم اور حکمت کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے
وہ عام خاص مطلق کی نسبت ہے. یعنی اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ پہلے جو ہے حکیم کوئی نہیں بن سکتا. حکیم سے مراد وہ حکیم نہیں کہ جو علاج کسی کا کرتا ہے. یہاں حکمت سے مراد یہ ہے کہ وہ خاص چیزیں جس کو راز سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو مغز ہیں وہ ہر کس و ناقص کو نہیں معلوم ہوتی ہیں، بالکل خاص الخاص افراد کو معلوم ہوتی ہیں. تو حکمت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو ہے علم حاصل ہو. جیسے کہ آپ فرض کیجئے کہ دو مفہوم ہیں، ایک اسلام کا مفہوم ہے، ایک ایمان کا مفہوم ہے. کیا یہ بات معقول ہے کہ کوئی انسان مومن ہو اور مسلمان نہ ہو؟ نہیں، پہلے دائرہ اسلام میں آنا پڑے گا، پھر اس کے بعد دائرہ اسلام کو اندر جب وہ آ چکا ہے تب وہ دائرہ ایمان میں آئے گا، تب اس کو مومن شمار کیا جائے گا. اسی طرح سے عالم پہلے ہو، انسان پہلے شہر علم میں داخل ہو اور اپنی ذات کو علم کے نور سے منور کر، اس کے بعد جو ہے جو خاص علم سے مربوط چیزیں ہیں جس کو حکمت کہا جاتا ہے، جو راز ہے، اور یہ راز سب کو نہیں بتائے جاتے ہیں، خاص لوگوں کو بتائے جاتے ہیں جن کے اندر اہلیت دیکھی جاتی ہے کہ یہ اس لائق ہیں کہ ان کو یہ چیز بتائی جائے. کیونکہ بہت سی چیزیں اگر ایسے لوگوں کو بتا دی جائے کہ جن کا ظرف اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے، تو بہت گمراہی کا اندیشہ پایا جاتا ہے وہاں پر. اسی طرح اس لیے ہم دیکھتے یہ ہیں کہ بارگاہ ائمہ کے اندر بہت سے شاگرد تھے ائمہ کے، لیکن ہر ایک کو ہر چیز نہیں بتائی گئی. جس کا جیسا ظرف تھا اس کی اس اعتبار سے تربیت کی گئی. جناب امیر گیا جن سے آج کیا ہمارا درس جو ہے وہ اختصاص رکھتا ہے، دو شاگرد ہیں. ایک شاگرد ہیں جناب ابن عباس. ابن عباس کتنے سال حضرت کے شاگرد رہے؟ جس وقت جناب رسالت مآب کا انتقال ہوا ہے اس وقت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال یا 14 سال کی تھی. وہ قلع مداوات والی روایت جو بیان کرتے ہیں تو 13 سال اور 14 سال کا دن تھا کہ جب وہ انہیں نے وہ روایت اپنی کانوں سے سنی. مستقل حضرت علی کے شاگرد ہیں، اور خاص طور پر آپ نے وہ سنا ہوگا، روایت سنی ہوگی کہ جب جناب امیر نے ان کے سامنے سورہ الحمد کی تفسیر بیان کرنا شروع کی عشاء کی نماز کے بعد، پوری رات گزر گئی اور سورہ حمد کی تفسیر تمام نہ ہو سکی. حضرت نے کہا کہ ابھی اگر میں بیان کرنا چاہوں تفسیر تو اتنی زیادہ یہ تفسیر ہوگی کہ سینکڑوں اونٹوں کے اوپر جو ہے اس کو بار کیا جائے، اس کے بعد بھی جو ہے یہ تفسیر تمام نہیں ہوگی. کیونکہ اے ابن عباس بھی جان لو، اجمالی طور کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ جو کچھ پورا قرآن میں ہے وہ سب کا سب جو ہے سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کے بے میں ہے کے نقطے میں ہے. یعنی مجھ کو مرکزیت حاصل ہے، میں جو ہوں اگر اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کروں تو لکھنے والے جو ہیں وہ ناتوانی اور عاجزی کا مظاہرہ کریں گے، نہیں لکھ سکتے ہیں. تو بہرحال ابن عباس آج سواد اعظم کی آپ جو تفسیر کی کتابیں ہیں اس میں جناب ابن عباس سے اکثر روایتیں آپ کو تفسیر کے موضوع کے اوپر ملیں گی. لیکن ابن عباس کی حضرت نے تربیت کری اور ابن عباس حضرت کے پاس رہے، اور دوسری طرف سے حضرت کے اور بھی شاگرد تھے جیسے کہ جناب میثم. کتنے سال جناب میثم حضرت کے شاگرد رہے؟ مدینے میں حضرت میثم حضرت کے شاگرد نہیں تھے. میثم کب شاگرد ہوئے؟ جب جناب امیر مدینے کو
ترک کر کے کوفے میں آتے ہیں اور کوفے کو اپنا پائے تخت بناتے ہیں۔ جنگ جمل کے خاتمے کے بعد مدینہ کی جانب واپس نہیں گئے، بلکہ کوفے کو آپ نے جو ہے اپنا پائے تخت بنایا، کیونکہ یہاں کے اوپر جو ہے مستقل طور کے اوپر فتنے اٹھ رہے تھے، تو ایسی جگہ کے اوپر جو ہے حضرت کو رہنا ضروری تھا۔ یہاں سے شام کا علاقہ بھی نزدیک تھا، شام کے علاقے میں جو بے نظمی پھیلی ہوئی تھی اس کو بھی حضرت کو درست کرنا تھا، اور بصرے کے اندر جو بغاوت ہوئی تھی اس بغاوت کو حضرت نے کچلا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں کے اوپر جو ہے جنگ و جدال کا جو ماحول تھا اس کا خاتمہ دیا تھا۔ تو اگر مدینے چلے جائیں تو پھر جو ہے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ حالات جو ہیں وہ ناسازگار ہو سکتے ہیں۔ تو کوفے کو پائیتخت کے طور کے اوپر حضرت نے اختیار کیا تھا، تو وہاں کے اوپر جو ہے جناب امیر کے شاگرد رہے کل 4 سال، تاریخ کی کل 4 سال جو ہے وہ حضرت کے شاگرد رہے، لیکن میثم کو جو چیزیں حضرت نے تعلیم کری اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ میثم جو ہے وہ عام شاگردوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ خاص شاگردوں میں شمار ہوتا ہے، راز کی باتیں ان کو بتائی۔ سن 60 ہجری میں جناب میثم تمار حج کرنے کے لیے گئے، حج کر کے جب واپس مدینے آئے پیغمبر کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، تو جناب ام سلمہ کی ڈیوڑی کے اوپر بھی پہنچے، وہاں جا کر انہیں نے کہا کنیز سے کہ میرا سلام جناب ام سلمہ کو پہنچا دو۔ کنیز جو ہے وہ گئی اور جا کر اس نے کہا کہ میثم جو ہیں آئے ہیں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے اندر سے ایک عطر کی شیشی بھیجی، کہا کہ میثم سے یہ کہو کہ یہ عطر جو ہے وہ اپنی داڑھی پہ لگا لے، میں نے نبی صادق سے سنا ہے کہ ان کی یہ داڑھی خون سے رنگین کی جائے گی۔ جناب ام سلمہ نے جب یہ بات کہی تو میثم نے اس کنیز سے یہ کہا کہ ام المومنین کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ان کو صرف اتنا پتا ہے کہ میری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، مجھے معلوم ہے وہ درخت بھی کہ جس درخت کے نیچے مجھ کو سولی دی جائے گی، اور وہ شخص اس شخص کا بھی مجھے علم ہے کہ جو یہ جنایت انجام دے گا، یہ ظلم میرے ساتھ کرے گی۔ تو جناب میثم وہ ہیں کہ جن کو جناب امیر نے حکمت تعلیم کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس اور جناب میثم کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اور جناب ابن عباس سے حضرت میثم کہتے ہیں کہ بھئی آپ حضرت علی کے شاگرد رہے ہیں، قرآن کی آیات کی تفسیر آپ نے ان سے پڑھی ہے، ان آیات کے متعلق بتائیے کہ ان کی کیا تفسیر ہے۔ تو اس پر ابن عباس نے کہا کہ تم بتاؤ، تم بھی تو علی کے شاگرد رہے ہو، تم اس سلسلے میں کیا جانتے ہو۔ تو جناب میثم نے جناب ابن عباس کے سامنے کچھ چیزیں عرض کری، جیسے ہی جناب ابن عباس کے سامنے ان چیزوں کو عرض کیا، حضرت ابن عباس کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے اور کہا کہ یہ تم کیا غیب کی خبریں دے رہے ہو، کاہن ہو، کہاں سے تم کو یہ باتیں پتہ چلی۔ فوراً جناب میثم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ابن عباس کو حضرت نے یہ چیزیں نہیں بتائیں، ابن عباس کا ظرف نہیں لائق تھا کہ ان کو یہ چیزیں تعلیم دی جائیں، لہٰذا میرے اوپر بھی لازم ہے کہ میں ان حقائق کو نہ ظاہر کروں۔ تو حکمت یعنی اسرار، راز، اخص چیزیں کہ جن کا ہر کس و ناکس کو تعلیم نہیں دی جائے گی۔ حکمت علم جو ہے وہ عمومیت رکھتا ہے، حکیم بننے سے پہلے انسان عالم ہو، اور جب علم حاصل کر چکا ہے شہر علم میں داخل ہو چکا ہے۔ اب اسی لیے دیکھیں قرآن کے اندر بھی جو آیا ہے انشاءاللہ
یہ بحث آئے گی وہاں کے اوپر، کیونکہ رجب میں جو ہم لوگوں کا ایک کلاس روز بعثت ہوگا، تو بعثت کے موقع کے اوپر جو ہے وہاں کے اوپر جو ہے اس چیز کو ذکر کیا جائے گا، جہاں قرآن نے مقصد بعثت پیغمبر کی بیان کیا، اس میں یہ کہا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، بس نبی وہ ہے کہ جو ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے. یعنی پہلا کلاس جو ہے وہ علم کا کلاس ہوگا اور دوسرا کلاس جو ہے وہ حکمت کا کلاس ہوگا. تو حکمت خاص ہے اور علم عام ہے. تو یہاں پر جناب پیغمبر اسلام کا یہ قول کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، یعنی یہ ایک عام شہر ہے جس شہر کے اندر ہر قسم کا علم ملے، لیکن اس شہر کے اندر داخل ہو جائیں ہر ناقص جو ہے فیضیاب ہو سکتا ہے، لیکن حکمت خاص الخاص افراد کو دی جائے گی. تو اس میں بھی حکمت میں بھی جو ہے جہاں حکمت کا مسئلہ آیا تو وہاں شہر سے نہیں اس کو تعبیر کیا، شہر کے اندر ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر کی حیثیت شہر میں کیا ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے. شہر بڑا ہے تو علم کو تعبیر کیا ہے پیغمبر نے کہ میں علم کا شہر ہوں، لیکن جب حکمت کا مسئلہ آیا تو کہا کہ میں حکمت کا گھر ہوں. اور یہاں جناب امیر کے حوالے سے دونوں جگہ کے اوپر فرمایا کہ اگر کوئی میرے علم تک پہنچنا چاہتا ہے تو میرے علم کو اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ علی کے ذریعے سے حاصل کرے. واسطہ علی ابن ابی طالب کو قرار دیے. اور جب حکمت کا مسئلہ آیا کہ میرے پاس حکمت ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، تو تم اگر حکمت تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس حکمت تک پہنچنے کے لیے بھی تم کو علی ہی کے ذریعے سے میری حکمت تک پہنچنا ہوگا. تو یہ دو چیزیں کہ علمی اعتبار سے اصحاب پیغمبر میں کوئی جناب امیر کے برابر کا نہیں تھا. یہاں کے اوپر چند ایسے افراد ہیں کہ جن لوگوں نے جناب امیر کے فضائل میں جو ہے حقائق کا اعتراف کیا ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت کی شہادت ہوئی اور اس کی خبر امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان کو ہوئی تو معاویہ نے بے ساختہ یہ جملہ کہا ذهب الفقہ والعلم بموت ابن ابی طالب. علم فقہ اور پورا کا پورا علم علی ابن ابی طالب کی موت سے چلا گیا. یعنی علی کون ہے؟ علی وہ ذات ہیں کہ جن کی فضائل کا اعتراف ان کا دشمن کر رہا ہے. بنی امیہ میں سے ایک شخص تھا سعید ابن آس، جو جناب امیر کے لیے جو ہے وہ اپنے دل میں محبت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کا یہ فقرہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اما انه ما كان يسرني ان يكون قاتل ابي غیر ابن عمه. کاش یہ بات مجھے بہت خوش کرتی کہ اگر میرے باپ کا قاتل علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور ہوتا، کیونکہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے جنگ بدر میں میرے باپ کو قتل کیا. اگر میرے باپ کا قاتل ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کتنا زیادہ خوش ہوتا کہ ایسی بافضیلہ شخصیت جو ہے اس سے میں کتنا زیادہ نزدیک ہوں. اس کے علاوہ جناب عبداللہ ابن عمر جو جناب امیر کی جنہیں نے بیعت نہیں کری تھی اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بعد میں شہادت کے ان کی یہ فقرہ انہیں نے اپنی زبان کے اوپر جاری کیا ما کنتو اسی علی شیء، میں
اتنا زیادہ کسی چیز کے اوپر حسرت اور افسوس نہیں کرتا ہوں الا انی لم اقاتل ما علی الفئۃ الباغیہ، اے کاش کہ میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو باغی گروہ تھا اس سے میں نے جنگ کی ہوتی۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کو جب خلافت ملی ہے تو 3 لوگوں گروہ سے آپ نے جنگ کری ہے۔ پہلی جنگ جو پیش آئی ہے وہ ناقصین سے۔ ناقص اسے کہتے ہیں کہ جو بیعت کر کے بیعت کو توڑ دے، اسے کہتے ہیں ناقص۔ تو جنگ جمل ناقصین کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوسری جنگ صفین کی جنگ ہے، یہ قاسطین کے ساتھ ہوئی۔ قاسط انہیں کہتے ہیں کہ جو ظلم کرے، اور تیسری جنگ جو ہے وہ مارقین کے ساتھ ہوئی، خوارج کے ساتھ۔ مارق انہیں کہتے ہیں کہ جو دین سے باہر نکل جائیں، دین سے خروج نکل جائیں باہر، بے دین ہو جائیں۔ تو یہ تینوں کے تینوں گروہ، چاہے ناقص ہوں، ناقصین ہوں، مارقین ہوں، قاسطین ہوں، ان کے متعلق جناب رسالت مآب نے خبر دی تھی اور کہا تھا اے علی، میں تو جو جنگ کر رہا ہوں کفار کے ساتھ وہ تنزیل کے مطابق جنگ کر رہا ہوں، اور تم جو ہو جو جنگ کرو گے تعویل کے مطابق جنگ کرو گے۔ تنزیل اور تعویل یہ 2 کلمے ہیں، ان کو یاد رکھیے گا۔ قرآن نے پیغمبر کو خطاب کیا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر آپ کفار سے جہاد کیجیے۔ کفار پیغمبر کے سامنے آئے، جو یہ نعرہ لگا رہے تھے اعلی حبل اعلی حبل، حبل جو ان کا بدھ ہے وہ سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ پیغمبر ان کے جواب میں فرما رہے تھے اللہ اعلی، اللہ جو ہے بلند و بالا ہے۔ پیغمبر کے مقابلے کے اوپر جو لوگ تھے وہ کھلم کھلا جو ہے اپنے کفر کا اظہار کر رہے تھے، لہذا پیغمبر کو ان کے ساتھ جنگ کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں۔ لیکن جناب امیر کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب امیر کے مقابلے کے اوپر جو لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پیغمبر کے مقابلے پہ آ چکے تھے، لیکن وہاں وہ اپنے کفر کا اظہار کر رہے تھے، یہاں کفر کو چھپا لیا ہے، اور کفر کو چھپا کے آج وہ ظاہری اسلام کو لے کر آ گئے، اور اس ظاہری اسلام سے بظاہر اپنا تمسک دکھا رہے ہیں کہ ہم گویا کہ اس ظاہری اسلام سے وابستہ ہیں اور اس سے ہمارا تعلق ہے، لیکن جو ہے وہ در حقیقت اس اسلام سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اسلام کو بس اسی حد تک کے استعمال کر رہے ہیں کہ جہاں تک کہ ان کا اس میں فائدہ ہے، لیکن جہاں پہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پر وہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی متعدد مثالیں ہیں کہ بھائی جنگ شروع ہونے سے پہلے جناب امیر نے ان لوگوں کو قرآن کی جانب دعوت دی کہ آؤ اس قرآن کی جانب، اور جو یہ قرآن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے وہ جو ہے فیصلے کو ہم لوگ تسلیم کریں گے، لیکن وہ نہیں مانتے ہیں، اپنی طاقت پہ ان کو غرور ہے، اور جب شکست رونما ہونے لگتی ہے تو پھر وہ قرآن جو ہے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ حکم بنے گا اور وہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ بہرحال بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ اس چیز کو دیکھیے ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ایک لیڈر ہوتا ہے کہ وہ پہلا لیڈر ہوتا ہے جس کی لیڈرشپ کے اوپر، جس کی قیادت کے اوپر سب کے سب اتفاق رکھتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں رہتا ہے، لیکن اس کا جو جانشین دوسرا بنتا ہے اس کی قیادت عوام قبول کر لے، خواص قبول کر لے، کیونکہ خواص جب پہلے سب سے پہلے مسئلہ ہوتا ہے خواص قبول کرنے کا، کہ اگر خواص اس کی قیادت کو قبول کرتے ہیں تبھی عوام جو ہے قبول کریں گے، لیکن خواص اس کے حوالے سے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بھئی ان کے درمیان فرق کیا ہے،
اگر انہی نے جنگوں میں شرکت کی تو ہم نے بھی جنگوں میں شرکت کی، اگر انہی نے جو ہے بہت سے بات کو تحریک کیا تو ہم نے بھی بہت سو کو مارا ہے، اگر انہی نے جو ہے جانثاری کی ہے تو ہم نے بھی جانثاری کی ہے۔ یہ ایک ذہن کے اندر خیال ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا جو قائد ہوتا ہے اس دوسرے قائد کو اپنی شخصیت کو منوانا، اپنی شخصیت کو تسلیم کروانا بڑا سخت مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم کو گزشتہ امت میں ملتی ہے، جب جناب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام توریت کی تختیاں لینے کے لیے کوہ طور کے اوپر جانے لگے، سورہ اعراف کے اندر جو ہے یہ آیہ کریمہ موجود ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو وہاں موسیٰ کے پروردگار کی جو میقات تھی وہ 40 راتوں پر مشتمل۔ فقال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی قومی، تم میری قوم میں میرے جانشین بن کے رہو، وصلح، اور جو ہے قوم کے درمیان اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، و خبردار مفسد افرادوں کی پیروی مت کرنا۔ جناب موسیٰ جناب ہارون کو اب قوم کے اندر اپنا جانشین بنا کے چلے گئے۔ موسیٰ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ خدا کی حیثیت سے ابھی تک کے بنی اسرائیل کے جتنے بھی مطالبے ہوتے تھے ان کو کون حل کرتا ہے؟ جناب موسیٰ حل کرتے ہیں۔ خدا کا کوئی پیغام جو سنانا ہوتا تھا وہ کون سناتے ہیں؟ جناب موسیٰ سناتے ہیں۔ حضرت ہارون نبی ہیں لیکن ایسا نبی کہ جو موسیٰ کی پیروی کر رہا ہے، موسیٰ ان کے امام ہیں، ہارون موسیٰ کے ماموں ہیں۔ تو جو جناب ہارون کے ہمراہ لوگ ہیں وہ حضرت ہارون کو اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ جس نظر سے ان کو دیکھنا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب جناب موسیٰ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک شخص سامری نام کا ایک بچڑا بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا پروردگار ہے، موسیٰ کا پروردگار ہے، وہاں پر جناب ہارون جو ہیں تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں۔ جناب موسیٰ واپس آئے، توریت کی تختیاں ہاتھ میں، آ کے دیکھا کہ وہ قوم کہ جو توحید پرست قوم تھی، توحید کے راستے کو چھوڑ کر وہ بت پرستی کے راستے کے اوپر گامزن ہو گئی۔ تو یہ بہرحال جناب موسیٰ کے لیے جو ہے وہ انتہائی تکلیف کا سبب تھا۔ چنانچہ جناب موسیٰ، قرآن الفاظ ہیں کہ جناب موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی اور پکڑ کے سر کے بال اور داڑھی ہلانا شروع کیا سر کو کہ یہ کیا ہو گیا، میں تم کو چھوڑ کے گیا تھا اور یہ قوم گمراہ کیسے ہو گئی۔ تو جناب ہارون کا یہ فقرہ ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے، یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے ماں جائے میرے سر کے بالوں کو چھوڑ دیجئے، میری داڑھی کو چھوڑ دیجئے۔ آپ جس قوم کے درمیان مجھ کو چھوڑ کے گئے تھے ان لوگوں نے مجھے کمزور بنا دیا، میں نے ہدایت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں تھی، اب مجھے خوف تھا کہ اختلاف پھیلے گا۔ یہ دیکھیے بہت بڑی بات ہے کہ جو سورہ اعراف میں ہے کہ اس خوف کی بنیاد کے اوپر کہ قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی، تشدد کا شکار ہو جائے گی، بکھر جائیں گے یہ لوگ اگر اختلاف ہوا۔ یہ تو تھوڑی دیر کا یہ شرک جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ گوارا ہے نسبت اس کے اختلاف ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں کے اوپر کہ جو حیثیت جناب موسیٰ کو قوم میں حاصل تھی وہ حیثیت حضرت ہارون کی نہیں تھی۔ ہارون دوسرے نمبر کے لیڈر شمار کیے جاتے ہیں، جناب ہارون۔ حضرت موسیٰ درجہ اول کے قائد ہیں۔ ویسے ہی مسئلہ ہے پیغمبر اسلام اور جناب امیر کا کہ پیغمبر نے اگر حضرت علی کو اپنا جانشین بنایا ہے، نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، تو وہ افراد کے جو پیغمبر کے
وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ایک عجیب نگاہ رکھتے ہیں، ایک عجیب نظر رکھتے ہیں. ان کے نزدیک جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کیا ہے کہ یہ بھی ایک ہماری جیسے آدمی. اگر انہی نے جنگ احد میں بڑھ چڑھ کے شجاعت کا مظاہرہ کیا، جنگ جو ہے بدر کے اندر جو ہے بے پناہ جو ہے شجاعت کا مظاہرہ کیا، روز خندق جو ہے انہی نے جو ہے ایک بڑے پہلوان کو قتل کیا، خیبر کا جو ہے مارکا انہی نے سر کیا. ٹھیک ہے، ساری چیزیں صحیح ہیں، تو ہم بھی جو ہیں وہ بہرحال ان کے ہمراہ تھے، ساتھ تھے، کسی اعتبار سے کم نہیں تھے. تو اپنی شخصیت کو تسلیم کروانا وہ افراد کہ جو کل جناب امیر کی جگہ کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی انہیں، اور بہانے جو ان لوگوں نے بنائے وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے بہانے بنائے تھے. بہانہ یہ مثال کے طور کے اوپر کہ بھئی یہ جو ہے قریش ان کی سرداری کے اوپر راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو ہے انہی نے بہت سے قریش کو قتل کیا ہے، لہذا جو ہے جتنے بھی قبیلے ہیں ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے کسی نہ کسی اہم عزیز کو انہی نے جو ہے قتل کیا ہے. تو ایسے انسان کو وہ بعنوان حاکم جو ہے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. اس قسم کے بہانے ہیں، یا ابھی یہ نو عمر ہیں، ابھی جو ہے یہ اس منزل کے اوپر نہیں ہے. ایسے بے تکے اور فضول قسم کے بہانے بنائے. یہ 25 سال کا جو عرصہ ہے پیغمبر کے بعد کا اور خلافت ظاہری کے سے پہلے کا، یہ 25 سال کے عرصے میں جہاں جناب امیر نے مختلف کام انجام دیے کہ مدینے کے اندر کھیتی کری، مدینے والوں کو نہیں پتا تھا کہ اس سرزمین کے اوپر کھیتی بھی کی جا سکتی ہے، باغات لگائے، چشمے جو ہے جاری کیے، خود اپنے قوت بازو سے جو کمائی حاصل کری اس کمائی کے ذریعے سے 1000 غلام جو ہیں خرید کے راہ خدا میں آزاد کیے. اس کے علاوہ جو علمی مشکلات پیش آتی تھی مسلمانوں کو، چاہے اس میں بزرگ شخصیتیں ہوں چاہے وہ بہرحال جو ہیں عوام میں کی ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی اس مشکل کو حضرت جو ہے حل نہ کرتے ہوں اور وہاں کے اوپر جو ہے یہ کہہ دیتے ہوں کہ بھائی ہم سے نہیں مطلب، آپ نے جو ہے ہم کو تو کنارے کر دیا، لہذا ہم آپ کی اس علمی مشکل کو حل نہیں کریں گے. تاریخ کے اندر ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں. ایک قضیہ ہے جو دوسری خلافت حضرت عمر کے دور کا ہے. ایک شخص تھا جس کی ایک بیوی تھی اور ایک کنیز تھی. وہ گھر کے اوپر سے باہر چلا گیا اور وہ دونوں ہی حاملہ تھی. جب آیا تو ایک کیا بیٹا پیدا ہوا تھا اور ایک کیا بیٹی پیدا ہوئی. اب مطلب یہ ہے کہ دونوں بیویاں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں، جو کنیز ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا، اور جو آزاد ہے جو حقیقت میں بیوی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ بیٹا میرا ہے، بیٹی کے لیے کوئی دعوے دار ہے. یہ مسئلہ جو ہے وہ خلافت دربار خلافت میں پہنچتا ہے کہ بھئی اس مسئلے کو کیا کیا جائے. یہ دونوں عورتیں جو ہیں وہ بیٹی کے حوالے سے کار کر رہی ہیں اور بیٹے کے لیے دونوں دعوے دار ہیں. جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مسئلے کے سلسلے میں رجوع کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ حل کا بتایا ہوئی ہے کہ ایسا کرو، دونوں عورتوں کا ایک ظرف کے اندر الگ الگ جو ہے ایک ظرف دیا اور کہا کہ ان سے کہو کہ اپنا دودھ جو ہے وہ اس کے اندر ظرف کے اندر نکل کر ڈال دیں. وہ کے گیا کہ جس کا دودھ ثقیل تھا، بھاری تھا، وہ جو ہے اس نے بیٹے کو جنا ہے، اور جس کا دودھ ہلکا تھا اس نے بیٹی کو جنا ہے. یہاں پر حضرت عمر تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا، کس طرح سے یہ فیصلہ کیا. جناب امیر نے جو ہے وہاں کے اوپر جو میراث کی آیت ہے
اس آیت سے استدلال کیا کہ اللہ نے میراث میں مرد کا برا حصہ قرار دیا ہے اور عورت کا حصہ قرار دیا، یعنی اس آیت سے غزہ کے اوپر بھی جو ہے وہ استدلال کیا کہ جہاں لڑکی ہوتی ہے پیدا، وہاں ماں کے سینے میں جو دودھ آتا ہے وہ ذرا ہلکا دودھ ہوتا ہے، اور جہاں پہ لڑکا ہوتا ہے وہاں وہ ذرا زخیم دودھ ہوتا ہے۔ تو ایسی بہت سی مشکلات، علمی مشکلات ہیں، جن علمی مشکلات کو جناب امیر نے جو ہے وہ حل کیا ہے، اور دنیا جو ہے وہ حضرت کے ان فضائل اور کمالات کا اعتراف بھی کرتی تھی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ امام شافعی کے بقول بڑا عجیب جملہ امام شافعی نے فرمایا، فرماتے ہیں امام شافعی کہ اس شخص کے میں فضائل کیا بیان کروں۔ مجھے حیرت ہے کہ دوستوں نے خوف کی بنیاد کے اوپر ان کے فضائل کو چھپایا، اور دشمنوں نے ان کے فضائل کو جو بغض و حسد کی بنیاد کے اوپر چھپایا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے فضائل پوری طرح سے دنیا کے اندر پھیلے ہیں۔ جناب ابن عباس سے ایک شخص نے آ کے عرض کیا کہ علی ابن ابی طالب کے 3000 تقریباً فضائل ہیں۔ حضرت ابن عباس نے اس کی جانب نگاہ کی، کہا 3 نہیں 30,000۔ وہ حیرت سے کہتا ہے 30,000 فضائل ہیں حضرت کے؟ جناب ابن عباس نے یہاں مشہور جملہ کہا کہ اگر تمام درخت قلم بن جائے اور تمام سمندر روشنائی بن جائے اور تمام جن و انس جو ہے وہ لکھنے کے اوپر معمول، تب بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل کو نہیں لکھ سکتے ہیں۔ کتنے زیادہ فضائل، کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے اس کا؟ دیکھیے اس کی سبب کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ جو فضائل اور کمالات ہیں جناب امین، یہ فضائل اور کمالات، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مادیت سے ربط نہیں رکھتے۔ جو چیز مادی ہوتی ہے اس کی حد معین ہوتی ہے۔ مال ایک مادی چیز ہے، جو بھی چیز میٹر کے زمرے میں آتی ہے، مادے کے زمرے میں آئی، اس کی حد معین ہوتی ہے۔ لیکن جو چیز مادے میں نہیں آتی ہے، جیسے علم ہے، نالج ہے، یہ مادے میں نہیں ہے، تو لہذا علم کی کوئی حد نہیں۔ عبادت انسان اگر کر رہا ہے، عبادت کا تعلق مادے سے نہیں ہے، جتنے چاہے عبادت کرتا چلا جائے، کبھی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے بہت عبادت کر لی، بس کافی ہے عبادت۔ ایسے کردار کی پاکیزگی کا مسئلہ ہے کہ اپنے اندر شرافت پیدا ہم کر رہے ہیں، پاکیزگی پیدا کر رہے ہیں، بلندی کردار پیدا کر رہے ہیں، اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، تو کبھی بھی زندگی کے کسی لمحے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو ہمارے پاس بہت کچھ آ چکا ہے، اب بس ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ہر فضیلت کے بعد ایک فضیلت ہے، کیونکہ یہ مانوی سلسلہ ہے، اور یہ مانوی سلسلہ جو ہے یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب کی وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ یہ وہ ذات کہ جو رسول اللہ کی شاگرد، جس نے رسول کا مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے ساتھ دیا ہے، حامی اور مددگار ہیں، یعنی جنگ احد کا موقع کہ جب اکثریت جو ہے وہ میدان چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور اس وقت صرف حضرت علی بن ابی طالب ہے یا چند مخصوص صحابہ جو تھے، جن کے جو شہید ہوئے ہیں، 70 صحابہ ہیں کہ جو شہید ہوئے ہیں، ادھر چند لوگ تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور تنہا یہ ذات جو ہے وہ جنگ کر رہی، اور جناب پیغمبر اسلام جو ہیں جناب امیر سے یہ فرما رہے کہ اے علی دیکھو فلاں طرف فلاں جانب سے لشکر آ رہا ہے، اس کے اوپر حملہ کرو۔ کیسے کیسے بہادر قسم کے اور دیو قسم کے افراد جو تھے کفار میں کے، کہ جن کا مقصد جنگ احد میں یہ تھا کہ کسی طرح سے جناب پیغمبر اسلام کو ختم کر دے، کیونکہ اگر آج ہم نے پیغمبر کو ختم کر دیا تو اسلام کا، یہ پوری کوشش ان لوگوں کی تھی۔ تو اس جگہ کے اوپر
یک تنہا جو ہے جنگ کرنا، اور کتنی گرے، یہ تفسیر میں ہمارے کیا آیا ہے، جس وقت بھی زخموں گرتے تھے اور جناب جبریل پشت میں ہاتھ دے کے کھڑا کرتے تھے کہ کھڑے ہوئیے، اس وقت جو ہے حمایت کا وقت ہے، اس وقت نصرت کا وقت ہے، آپ کو جنگ کرنا ہے۔ ملائکہ جو آتے رہے ہیں وہ تقویت کے لیے آتے ہیں، دل کی تقویت کے لیے، خود ملائکہ نے آگے جنگ نہیں کری، جناب امیر جنگ کر رہے تھے، اور کیسی شدید جنگ ہے، جنگ احد کا موقع ہے کہ جناب جبریل نے جو حضرت کی جنگ دیکھی تو کہا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ ہذہ مواسات، اے اللہ کے رسول یہ ہوتی ہے فداکاری، یہ ہے مواسات۔ تو حضرت نے فرمایا رسول نے کہ کیوں نہ ہو، کیف لا، کیوں نہ ہو، انہ منی وانا منہ، ارے وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ جناب جبریل نے فرمایا کہ وانا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں۔ اسی وقت کہتے ہیں کہ آسمان میں یہ صدا آسمان سے سنائی دیتی تھی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا یہ کون آواز لگا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے کہ کوئی تلوار نہیں ہے سوائے، کوئی جوان نہیں ہے سوائے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جبریل کی صدا ہے۔ تو ایسی ذات کہ جس کے متعلق ان کے مخالفین، ان کے دشمنوں نے جو ہے اعتراف کیا ہے۔ جناب حضرت عمر کا یہ فقرہ ایک بار نہیں 70 مرتبہ کا ہے یہ فقرہ کہ لولا علی لعلی عمر، اگر علی نہ ہو تو میں ہلاک ہوتا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا لا بقیت لمعضلۃ لیس لها مخزن، خدا ایسی کسی مشکل میں مجھے نہ رکھے پیش پر اس مشکل علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ ایک تیسری جگہ کے اوپر فرمایا کہ لا ابقنی اللہ بعد ابن ابی طالب، اللہ مجھ کو علی ابن ابی طالب کے بعد زندہ نہ رکھے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان کا بھی ذکر ہے کہ لو علی لہلک عثمان، اگر علی ہوتے تو عثمان کی ہلاک جاتی۔ یہ فوائل ہیں کہ جن کا غیر اعتراف کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا کہنا ہے کننا نتحدث عن افضل مدینہ علی ابن ابی طالب۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اہل مدینہ میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اغزاکم علی، علی تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے۔ سعید ابن مسیب ان کا یہ فقرہ ہے کہ ما کان احد من الناس یقول سلونی غیر علی بن ابی طالب، لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے سلونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ مجھ کو تم کھو دو، سوائے علی بن ابی طالب کے۔ یہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سلونی اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، سلونی سلونی قبل سعد بن ابی وقاص، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص جو فاتح ایران جن کو کہا جاتا ہے اور جو کربلا میں عمر سعد تھا اس کے باپ ہیں، یہ انہی نے بھی حضرت علی کی بات نہیں کی، لیکن حضرت السلام کے حوالے سے یہ کیا نظر رکھتی ہے مسلم کی روایت ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا، 47 ہجری کے بعد کوئی ایسا عالمی اسلامی میں ممبر نہیں تھا جس ممبر کے اوپر سے حضرت علی کو گالیاں نہ دی جاتی ہیں اور لعن طعن نہ کی جاتی ہے، اگر اس وقت بھی کچھ شخصیتیں تھی کہ جو حضرت کو برا بھلا نہیں کہتی تھی۔ لہذا سعد بن ابی وقاص سے جس وقت امیر شام معاویہ نے پوچھا کہ ما یمنعک ان تسب ابا تراب، کیا چیز رکاوٹ کا باعث ہے کہ تم ابو طالب کے فرزند علی ابن ابی طالب کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کو لعن طعن نہیں کرتے، ان کو گالیاں نہیں دیتے؟ تو ساتھ نے کہا کہ 3 چیزیں میں نے رسول اللہ سے ان کے متعلق سن رکھی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی میرے پاس ہوتی تو میرے لیے جو ہے وہ سرخ بالوں والے اونٹوں سے بہتر تھی۔ سو بالوں والے اونٹ عرب میں بہت زیادہ شامل ہوئے،
نہیں ہوتے. صاحب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ انہیں نے علی کو بعض جنگوں میں جب جانے لگے تھے، یعنی خاص طور پہ جنگ تبوک کا موقع تھا کہ پیغمبر جب جنگ تبوک میں جا رہے تھے تو مدینے میں حضرت علی کو اپنا جانشین بنا کے گئے. تو اس موقع کے اوپر بعض منافقین نے چینی گوئیاں کی کہ علی کو عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن کیونکہ مدینے کی موقعیت بڑی حساس تھی، یہاں کے اوپر علی جیسی شخصیت کو پیغمبر اپنا جانشین بنا سکتے تھے، کسی اور کو نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ شاید منافقین جو ہے کوئی فتنہ برپا کر دیں. تو جب شکوے کے طور پہ حضرت علی نے کہا کہ آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس وقت جناب پیغمبر اسلام نے کہا کہ اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ انہ لا نبی بعدی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت بالکل میرے نزدیک ویسی ہی ہے جیسے کہ موسیٰ کے نزدیک ہارون کی حیثیت تھی، الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا تو تم نبی ہوتے. تو صاحب کہتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ میں پیغمبر سے علی بن ابی طالب کے متعلق سنی. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ يَوْمَ خیبر، اور دوسری چیز جو خیبر کے موقع کے اوپر میں نے رسول اللہ سے حضرت علی کے متعلق سنی وہ یہ کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّاعِةَ رَجُلًا، میں کل علم اس کو دوں گا، کہ اس مرد کو دوں گا کہ جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. ہم سب جو تھے اس بات کے متمنی تھے کہ یہ علم ہم کو ملے، لیکن جو ہے پیغمبر نے علی کو بلایا اور بلا کے ان کو جو ہے اس دن علم دیا، جبکہ وہ آشوب چشم کے مرض میں گرفتار تھے اور پیغمبر نے اپنے لعاب دہن کے ذریعے سے ان کو شفا بخشی. اس کے بعد تیسرا موقع وہ مباہلے کا موقع ہے کہ ساتھ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تالو ندعو ابنانا و ابناکم، کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُم، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں. تو پیغمبر نے اس موقع کے اوپر علی، فاطمہ، حسن و حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا اللہم ہؤلاء یہ میرے اہل بیت ہیں. تو ان تین بات ایک بات کے اندر پائی جاتی، ساتھ کہتے ہیں وہ میرے لیے سرخ بالوں والے اونٹوں سے زیادہ بہتر تھی. خدا بند کریم ہم سب کو دنیا میں جناب امیر کی زیارت کروائے اور آخرت میں کی حفاظت عنایت فرمائے اور جو ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہیں کے اوپر جو ہے وہ درس کو روک رہا ہوں. اگر کوئی جو ہے سوال ہو درس سے مربوط تو وہ کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. جزاک اللہ مولانا.